اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. باغ کا واقعہ آیا نا پہلے کہ ان کا باغ ضائع ہو گیا تھا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں تم حقیقی باغات اگر چاہتے ہو تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس نعیم، نعمت کے باغات ہیں، عیش و عشرت کے باغات ہیں. دیکھو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ مختلف چیزوں پہ آپ کو ابھارنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ تو قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. انسان کو بتاؤ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے. جب اسے پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو پھر یہ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے؟ ہندوؤں میں بھی آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ملیں گے، انگریزوں میں بھی ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، لبرلز میں بھی ملیں گے، مذہبی لوگوں میں بھی ملیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ یہ کرو. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ علم کافی نہیں ہے، صحیح اور غلط کا علم کافی نہیں ہے. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. بھائی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں کہ صحیح مذہب ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، نماز کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے. تو پڑھتے ہیں. کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ تو کچھ لوگ تو غلط کو صحیح کر کے کرتے ہیں لیکن کچھ غلط کو غلط کر کے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کام پہ ابھارنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے. اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صحیح کام کرنے میں آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. اگر خواہشات کے مطابق چلنا پڑے نا پھر ہر آدمی صحیح کر رہا ہو. جیسے ہم سارا دن سارے کام غلط تھوڑی کرتے ہیں، بہت سے کام ہم صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں. دوپہر کا کھانا کھایا نا سب نے؟ غلط کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا. تو کوئی بیان سنا تھا؟ ارے کوئی بیان سنا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے، بہت ضروری ہے، کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، نہیں کھانا. وہ تو مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں بیٹا یہ کھا لو، وہ اس لیے وہ الگ کہانی ہے. وہ ماؤں نے بچوں کو یہ سکھا دیا ہوتا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فائدہ مجھے ہوگا. وہ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کھانے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیں گے تو خود ہی کھائے گا، وہ چھین کے کھائے گا. تو دوپہر لنچ سب نے کیا ہے، بالکل صحیح کیا. لنچ کرنا چاہیے، کھانا کھانا چاہیے. آم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے بتاؤ؟ تو کیا کہیں گوگل پہ مضمون پڑھا تھا کہ آم کھانا چاہیے؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی کھاتے ہیں، جنہوں نے نہیں مضمون پڑھے وہ بھی کھاتے ہیں. بلکہ جس کو نہیں بھی کھانا چاہیے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے. اب بتاؤ آم کھانا غلط بات ہے اچھی بات ہے؟ اچھا کام ہے، مزیدار بھی ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ گولڈ ہوتا ہے، وٹامن اے ہوتا ہے. ایسا وٹامن اے ہے جو جلدی جزو بدن بن جاتا ہے. وٹامن اے تو ضروری ہے نا باڈی کے لیے. تو آم کا جو وٹامن اے ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا پارٹ، بھائی ایک تو گولیاں کھا رہے ہو، ایک ہے ڈائریکٹ آم کھاؤ، تو کھاؤ آپ. لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ روکنے کے لیے ضرورت ہوتی. بھائی ایک پیٹی پوری کھا گیا بس کر یار، مر جائے گا.
ہیں بھائی موٹا ہو جائے گا, بس کر. تو ہر صحیح کام اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہت سے کام ہم دن بھر میں صحیح بھی کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے. والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تبھی باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے, اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اس کے لیے اکثر موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, خاندانی کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے, نیچر کے اگینسٹ نہیں, خواہشات کے اگینسٹ. نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا نا, پھر تو بڑی مصیبت بن جاتی. برائی میں آپ کو نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دیکھو اگر اسلام یہ کہتا کہ اولاد سے محبت مت کرو تو یہ صرف خواہشات کے اگینسٹ نہیں بلکہ نیچر کی مخالفت ہوتی. اور اسلام نیچر ہی کا دوسرا نام ہے, وہ کبھی فطرت کے خلاف آپ کو نہیں چلائے گا. اسلام مرد کو حکم دیتا عورت کی مشابہت اختیار کرو. میں نے پچھلے درس میں حدیث پڑھی تھی لعن اللہ المشبہین, وہ حدیث کی ورڈنگ غلط ہو گئی تھی, تو الفاظ یہ لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال, یہ حدیث ہے. وہ میں نے الفاظ میں جلدی میں دائیں بائیں ہو گئے تھے کہ اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت, اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی. اب اگر اسلام میں حکم ہوتا کہ جو عورت مردوں جیسی بنے گی جنت میں جائے گی, اور جو مرد عورتوں جیسے اسٹائل اختیار کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. تو یہ نیچر کے کیا ہوتا؟ خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے وہ اپنی فطرت سے لڑ رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. اب اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے شہد چھوڑ کے ہیروئن میں مزہ آئے کسی کو. گندگی میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیں مر جائے گا 2-4 دنوں میں, وہ حقیقت ہے. وہ کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے, تو وہ نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی. تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کرتے ہیں, اور کسی کے پاس موٹیویشن کا ایسا خاندانی طریقہ نہیں ہے جیسا اسلام کے پاس ہے. جتنے طریقے موٹیویشن کے ہیں نا, اس آیت میں بھی تو اللہ نے موٹیویٹ کیا نا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. عیش کے باغات, مزے کی زندگی ہوگی, سمجھ رہے ہو؟ ایسی زندگی ملے گی مالا عین رأت, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس لذت کو کبھی نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے تصورات وہاں تک نہیں پہنچے. آپ اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو نا کہ جنت, دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو. ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے, بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا, تو آپ سوچنا شروع کرو یار میرا ڈیفینس میں بنگلہ ہو. فرشتہ کہہ رہا ہو گیا, آگے بول. فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. سوچ لو نا, جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کہ یار تو کیا چاہتا ہے. ڈیفینس میں بنگلہ ہو گیا, اور بس اتنی اوقات ہے تیری, بس بھائی بول یار, جو بولے گا ملے گا تجھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتے نے آیا, وہ جنی آ گیا تھا, کیا حکم ہے میرے آقا. وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے, انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, ڈرامے دیکھنا جائز نہیں, بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے, اللہ معاف فرمائے, اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں.
لوگ پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو، بھائی ڈرامہ دیکھنا غلط ہے. ہم نے توبہ کر لی تھی اس کے بعد، پکی توبہ کی الحمدللہ، اب نہیں دیکھتے بالکل بھی وہ، اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے. 17 سال پتہ نہیں 15 سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی تھی. تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں. 50-50 دیکھتے تھے. صحیح ہے نا. پانی ختم ہو گیا، محلے والوں نے بلایا، فائر بریگیڈ کو فون کیا آگ لگ گئی ہے. وہ فائر بریگیڈ والے پہنچے، محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھ کے، بھائی پانی ڈال یار اس میں، 1 مہینے سے پانی نہیں آ رہا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی منگوانے کا. ٹھیک ہے نا، اور کوئی طریقہ پانی منگوانے کا تھا نہیں. انہوں نے کہا بھائی آگ کدھر لگی ہے؟ آگ نہیں لگی ہوئی، پانی نہیں آ رہا 1 مہینے سے یار، بالٹیاں بھرو. تو بہترین طریقہ ہے پانی منگوانے کا. تو خیر، ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے، پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں، ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے. پورا چیک کیا، بھائی کوئی اسلحہ نہیں ہے، جا سکتی. توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرا خیال ہے، اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے. تو نادرا میں ایک خاتون آئیں کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا. میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ بیوہ. میں تو یہ میرے میاں زندہ ہیں. اس نے کہا ٹھا گولی ماری، بولا ہو گئی نا بیوہ، ڈاکومنٹ صحیح ہو گئے، ختم ہو. آسان طریقے. بھائی ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا، تو اس میں ٹائم لگتا. تو یہ آتے تھے پہلے، ایسی سادہ سادہ مذاق ہوتے تھے. تو خیر، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، وہ اس میں آتا تھا کوئی بوتل کا جن، پتہ نہیں اعلیٰ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا. تو جن آیا، اس نے چراغ، کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی، انڈے والا برگر. اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں، تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. اس بیان میں میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہے. میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. اور اس میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو غریب ہونا عیب نہیں ہے. نہ میں غریبوں کے مذاق اڑانے کا سوچ سکتا ہوں، میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں. تو بات کو سمجھا کرو بندہ کیا رہا ہے. غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی حماقتوں سے غریب بنے ہو. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک اپنی کرتا ہی کچھ نہیں ہے، پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح، کوئی کام ہی نہیں کرتا، پھر ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے. تو وہ غربت. ایک ہوتی ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں، آپ نے پوری محنت کر لی، اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے. یہ تو زیادہ اچھی ہے، یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ تو انڈے والے برگر کا ان کا مذاق اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں، مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں؟ انڈے والا برگر. اور اس میں بھی شرط یہ کہ بشرطے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو، پھر انڈے والا کھا رہے ہیں. کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے، شوق ہے. اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے، اصول دیکھنا چاہیے نا، کہ اصول صحیح ہونا چاہیے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا. وہ جن آیا، اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی؟ انڈے والے برگر کی. تو آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. وہ جن حیران، یار میں تو کوئی بندہ مروانا ہو، کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو، کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو، کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ، اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کر. ہاں کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار، انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی ہے؟ ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مجھے کہیں گھمانے لے گیا، انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا؟ تو کیا کھلایا؟ انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے وہ.
تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی نا یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ صحیح سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر, تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے, پوچے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں, ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال, آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں, صحیح ہے نا. 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا, تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو, جانے میں ٹائم لگے گا. ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے, ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یہ سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو, جن آئے ہوں اور آپ سے کیا کر رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں نا مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن نہیں یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا, وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس, 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو, فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا, بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش, دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے, اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کے ساتھ یہ ہو جائے, ہیں بھائی میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹیو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے نہیں, اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ. تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو اپنا. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی. دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت, ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں. وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, کہ یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی, پیسہ. آپ پیسہ مانگیں گے. اور بھائی دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے, ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے. یہ پٹیں گے جس دن مل گئیں اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ
سدا بہار جوان. سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہو جو کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار فرشتہ ہے؟ اچھا آپ. ابے بھائی جلدی بتاؤ یار, تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے؟ شہرت. ارے بھائی شہرت مانگو گے, کل مر گئے. آپ نے پیسہ مانگا, کل فالج ہو گیا. تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اچھی صحت مانگی, ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی, پھر اگلے دن انتقال ہو گیا. یار مزہ نہیں آیا استاد. بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے. وہی یار شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس. یہ انڈے والے برگر کی نشانی. بیگم صحیح ہو جائے, وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار. کیا جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا؟ اور بھائی جان آپ بتائیں, نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, نیک انسان. یار مزہ نہیں آیا یار. وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیک انسان بن رہے ہو. جی ویری گڈ. سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. بڑے بڑے عیاش آئے, پتلی گلی سے نکل گئے. سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو؟ ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار, مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا؟ دانیال بھائی زندہ باد, صحیح جواب دیا. یہ زنگر برگر کھاتے ہیں, یہ پیزا کھاتے ہیں. اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے, یہ ذہن میں بتا دوں میں. کیونکہ پیزا کھانے والے کا انا للہ جلدی ہوتا ہے, تو روٹی کھایا کریں, ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا, ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے, صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے, صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول, لوگ آپ سے آئے گلے ملے, یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی, یہاں آئے کیسے؟ آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں, کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا, تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے. ہاں فوراً بول کے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے, بھائی تو میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا, کہیں یہ نحوست, یہ سوچ ہوگی نا آپ کی. بولو کہ میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار, وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے, کم از کم لٹکنے والا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے, تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے, مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی؟ ختم. فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی, گرمی میں گزارا کر لوں گا, مچھروں میں گزارا کر لوں گا, یہ جو ہر وقت موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے نا, اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں. تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ, فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے, قارون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے. 2 مثالیں اللہ نے ایسی خاندانی بیان کر دیں کہ اس کے بعد اب نہ مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت. دیکھو دنیا 2 چیزوں کا نام ہے نا, میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت کی محبت اور جاہ, بڑا بننے کا شوق, یہ 2 چیزیں نکل جائیں. اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. حکومت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے, عہدہ چاہیے اللہ کے لیے, کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی. اس کا جو جاہ و جلال تھا, کتنی عزت, ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں. اتنی پاور. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا. تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا,
کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے. اور چور بڑا ہوشیار ہے, وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے, گائے اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, ایسا پاورفل. اور قارون کتنا مالدار, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے, چابیوں کا اتنا بوجھ. اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ. وہ گولڈ ہوتا تھا, سونا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مگر کہاں گئے بھائی وہ فرعون؟ کہاں ہیں آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا, تو نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک. وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا. اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ. اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا. تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند. صرف زندگی نہیں, کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے. صحت والی زندگی, تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو, دائمی تو ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں گے. اور دال چاول کھایا کرو شوق سے. دال چاول جو ہے نا, ابلے ہوئے چاول, مسور کی دال. ہٹو بچوں, نام آ گیا تو میں نے کہا میں اتنے شوق سے کھاتا ہوں نا مسور کی دال اور چاول کہ یہ توہین ہوگی کہ اس کا تذکرہ آئے اور میں اس کا عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ نہ کروں. پتہ نہیں لوگ اتنی لذیذ چیز کو کھاتے کیوں نہیں ہیں شوق سے, بڑی مزے کی ہوتی ہے. اور ہم اس میں دال کے نا پورے پورے ڈونگے اڈیلتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک چمچ یوں چھڑکا دیا یا نہیں, تیرتا واؤ چاول اس میں. مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے یہ بابت. تو خیر, تو اللہ تعالی, ہاں اب فرشتہ آیا آپ کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. تو شکر ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا. تو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا بتایا کہ بھائی ایسی صحت مند زندگی جس میں موت نہ ہو. پہلا عیاشی کا اسٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ مل گئی تو باقی کچھ نہ بھی ملے. ہٹو بچوں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ مل گئی تو یہ بھی بہت ہے. علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث مفسر ہیں, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ جنت اگر محلات نہ ہوتے, مٹی کے گھروندے ہوتے, جنت سونے چاندی کے محل نہ ہوتے, اور جنت میں یہ پرندوں کا گوشت اور یہ کچھ نہ ہوتا, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سیدھے سیدھے کھچڑی ہوتی ایک بات ہے, پھر بھی وہ اس دنیا سے اچھی تھی, کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے, اور یہاں سونے اور چاندی کے محلات سے بھی نکلنا ہے. ایک مثال دی تھی نا میں نے, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ مثالیں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوپڑی میں بیٹھتی ہیں. میں بتا رہا تھا نا بھائی, میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا, کہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے. ان کا 10-12 سال میں انا للہ ہو جائے گا. تو اتنا خوبصورت بنگلہ, وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں, یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ, تو بھائی بڑی مضبوط دیواریں, دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے موڑوں. بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ, ان میں جان نہیں ہے, ان میں وہ سریا نہیں ڈالا تو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریا ڈالا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اچھا میرا بچہ بھی بھائی جان کرنے لگا, وہ بھائی اس طرح بولتا ہے چھوٹا بچہ. تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لیے کیا مانگ. ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے, تھوڑا سا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ زنگر کی طرف. ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے ہیں, سوچ کو اوپر. میں نے تبھی کہا تھا نا 1 گھنٹہ اس سے مانگنا سوچنے کے لیے خالی. تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گے؟ اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی. ابھی کوئی آپ کو آ کے بتا دے
کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے کہ یا کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا, اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے, ہمیشہ کے لیے ختم. کروڑوں اربوں روپے میں بھی مل رہی ہوگی تو لوگ, عمران خان کو مل جائے, وزیر اعظم کو, اور قیمت یہ مانگی جائے کہ وزارت چھوڑ دو, وزارت چھوڑ دو تو یہ ویکسین آپ کو دے دی جائے گی. مسلم لیگیوں کو کہا جائے کہ اپوزیشن سے بھی ہٹ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ہر آدمی ویکسین خریدے گا, بولے گا بھائی وزارت گئی تیل لینے. ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے, آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی, اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو. فوراً سے پہلے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فوراً سے پہلے. اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی, ہمیشہ نہیں, پھر بھی لوگ سودا کر لیں گے. یار جب تک یہ کائنات ہے ہم زندہ رہیں گے. تو بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ کو پتہ ہے بعض دنیا میں ارب پتی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہماری باڈی کو سیو رکھا جائے, اسے گلے نہ دیا جائے, اور ان کا خیال ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو. تو اب ان کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں. غریب اچھا ہے, آرام سے کھا پی کے تمیز سے مر جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے, تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں گے حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے, ایک دفعہ ان کو ذرا زندہ کر لیں. آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو جائے گا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ مار دیتے تھے, یہ فالٹ ہے, ٹھیک ہے نا. فالٹ کا مطلب انسان میں یہ فالٹ ہے کہ اس کو اگر موت کے بعد زندگی ملے گی تو بھی تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب زندہ کرتے تھے نا پھر کہتے چل واپس, اب زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اب تو گھومے گا بڑے آرام سے, واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہا تھا نا, ان دو کو پرانے والی حالت پہ لے آؤ دوبارہ. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے, اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہے, اور بتا کیا چاہیے؟ اب بتاؤ کیا مانگو گے؟ اب تھوڑا سا تو مینٹل لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے نا. اب بتاؤ دوسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ وہی ہے نا, ساری چیزیں مجھے ہی لکھ کے دینی پڑیں گی. اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں, کسی کی ترجیحات. تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پہ؟ بولو یار خدا کے لیے جلدی بولو, بھائی میں آگے نہیں چلوں گا جب تک بولو گے نہیں. یہ ہم تو آپ کو سکھانا ہے نا, سمجھانا ہے. تو ایسے بیان میں کرتا رہوں تو یار یہ کیا مزہ. جو مانگوں مل جائے تو وہ بولے گا کم وقت یہی تو بول رہا ہوں کہ کچھ مانگنا, ہر خواہش تو کہہ رہا ہے میں یہی اسی کام کے لیے تو آیا ہوں, خواہش پوری ہو جائے. اور پھر تو بولے گا ہر خواہش پوری ہو جائے. فرشتہ کے میٹر شارٹ ہو گیا نا, پھر یاد رکھو پھر وہ الٹا بھی کرتا ہے. ہاں وہ جب اتنی پاور کے ساتھ آیا ہے نا اس کا میٹر گھوم گیا. ابھی کہہ رہے ہیں فرشتوں کو میں بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگو مل جائے, تو وہ کہہ رہا ہے ایسا بن گیا نا اب مانگ. دوسرے نمبر پہ کیا مانگ؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو اس سے بڑی کوئی دیکھیے, یہ تو کہ دنیاوی, یہ تو اخروی نعمت ہے نا. ابھی تو وہ عیاشی کی بات کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں جرنلی عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں, دنیا کی عیاشی, جو عیاشی کرنے والے لوگ جس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ کے بندو, اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے,
چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. اور نہ ختم ہونے والا پیسہ, نہ ختم ہونے والا پیسہ, چلو یہ بھی صحیح ہے. اسپیسیفک چیزیں مانگو نا, متعین چیزیں مانگو. اور دیکھو میری نظر میں 2 چیزیں ہیں جو اس کے بعد آپ کے لیے سب سے, ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی. اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپ اگر بولو گے پیسہ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے, نا 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 نا. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے نا. آپ نے کہا میں سب سے زیادہ دولت مانگوں گا. میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جوتے طبیعت سے لگا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو آپ یہ سمجھو گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹیکلی مل جائے گی. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی, کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. آپ جوان بھی ہو, ہمیشہ بھی زندہ رہو گے, لیکن آپ ہوگے الون, ٹھیک ہے, اکیلے. زندگی کا مزہ کرکرا. انسان کو اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھی شریکہ حیات. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو میں ہوں گا تو دوسرے نمبر پہ مانگوں گا بھائی یہ چاہیے, ہول سیل کے حساب سے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا ہیڈیک ہے بھائی. کیا چاہیے بھائی؟ 50-60 اور زیادہ کر لو, 70,000 کر لو, وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا جب تو ابھی فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کو چیزیں دے رہا ہے, اس میں اتنی سستی کر رہے ہو تو آگے جب محنت سے جنت کمانے, فری پھوکٹ کی جنت قبول نہیں ہے بھائی. فری پھوکٹ میں فرشتہ آگے کہہ رہے یہ تو وہ بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو جب وہ کہے گا یہ عمل کرو گے تو پھر ملے گی, تو عمل کہاں سے کرو گے؟ ارے فرشتے نے آ کے آپ کو بولا کہ یہ چاہیے, تو وہ چاہیے میں آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہو بولنے میں, تو عمل میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ. تیسرے نمبر پہ دیکھو, تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے. روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہیں. ابے ساری زندگی کیا شریکہ حیات کو لے کے روڈوں پہ گھومے گا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو ہو. تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا وہ؟ گھر. لگژری جگہ پہ گھر ہو, ڈیفینس میں, ملیر کینٹ میں, یا اور کوئی اچھے DHA بن رہا ہے ابھی بہت دور بن رہا ہے, یا اور کوئی سوچ لیں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امریکہ میں چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. سوچ کے آپ بولو گے بھائی مجھے سوئٹزرلینڈ میں چاہیے. اتنا بڑا کم از کم ہونا چاہیے. اتنا بڑا بھی نہ کر دو کہ سوچنے پر فٹ بال کا میدان بن جائے, وہ گھر ہی نہ رہے بھائی. اتنا بڑا گھر مجھے چاہیے جس میں سوئمنگ پول ہو, جس میں باغ ہو, صحیح ہے نا, جس میں ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو, اور لگژری گھر میں خادم بھی ہوتے ہیں, خدمت گزار, یہ ساری. کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں, ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو آپ کو اس طرح کا گھر مل جائے. تو ایسا خوبصورت خاندانی مجھے کیا چاہیے؟ گھر چاہیے. پھر پیسہ بھی چاہیے. تو اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ شروع. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی انگریز کا لیکچر آپ سن رہے ہو, وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بھائی اچھے کام کیا کرو, تھینک یو کیا کرو, اچھے, یہی نا مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں نا. ارے گورے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ مینرز. تمیز سے بات کیا کرو, تھینک یو کیا کرو مسکرا کے بات, اور یہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھو. یہ سب مینرز پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاں موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ویژن بنایا کرو, یہ کیا کرو, وہ کیا کرو. موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے موٹیویشن کے لیے؟ بتاؤ. کوئی ڈھنگ کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. انسان کو خدا کی قسم انسان کا بچہ بنانے کے لیے آخرت کا تصور کے بغیر انسان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن ہے ہی نہیں. ناممکن ہے کسی کو اچھا انسان بنا دو.
آپ کہہ سکتے ہیں یار اتنے سارے انگریز اچھے بن گئے، اور نہیں بنے اچھے بنے ہوتے تو سب سے پہلے خدا کو مانتے نا، جس نے پیدا کیا، خدا کو، گاڈ کو جس نے پیدا کیا، جو کریٹر ہے، اس کو اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے. انسانوں سے تعلقات کے خواہاں ہیں کہ انسان سے، کیونکہ انسانوں کے انسان سے مفاد ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو مینرز انگریزوں نے سکھانا شروع کیے پتہ ہے کہاں سے آئے ہیں؟ جب مذہب کو انہوں نے نکالا نا اپنے ملکوں سے، تو چوریاں پہلے تو پادری موٹیویٹ کرتے تھے نا عیسائیوں کو، بھائی آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. جب انہوں نے مذہب کو نکالا تو مذہب نکلتے ہی جنت جہنم بھی کیا ہو گئی؟ نکل گئی. کیونکہ سائنسدان تھوڑی بتاتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، تو مذہب بتاتا ہے نا. مذہب کو جب انہوں نے سائڈ پہ لگایا تو اب لوگوں کو اچھا کیسے بنائیں. اب ہوا یہ تھا، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو ملے گا، کمپنیوں میں ملازمین نے کام کرنا چھوڑ دیا، تنخواہ پوری لیتے تھے اور کام میں کیا کرتے تھے؟ ڈنڈیاں مارتے تھے. تو انسان انسانوں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو اچھا بنانا چاہتا ہے. ایمانداری ہوگی تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی، نوٹ آئے گا، روکڑا آئے گا. نہیں آ رہی بات؟ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ عوام کو حکومت کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اس کا مطلب تاکہ سب لوگ تمیز سے چلیں، ہم حکومت امن اور شانتی کے ساتھ کریں، یہ مقصد ہے. اچھائی برائے اچھائی مقصد نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جن ملکوں میں قانون کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے وہی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. نہیں آ رہی بات؟ صحیح ہے نا. جن ملکوں میں انسانیت کا سب سے زیادہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا، وہی دوسروں کے لیے اصول ان کے کچھ اور ہیں. وہ سارے رائٹس جب کسی اور کنٹری پہ وہ اٹیک کرتے ہیں، اٹیک کرنا بھی انلیگل، اور اٹیک کرنے کے جو بم استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی سارے کیا ہیں؟ وہ بم استعمال ہو رہے ہیں جو پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے، کر رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ دیکھ لو نا آپ، ساری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ظلم. اور اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق میں ہمیشہ ووٹ جاتا ہے. ایک دو کنٹریز ایسے ہیں جو اس کو ویٹو پاور استعمال کر کے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں اس مسئلے کو. وہ ایک دو کنٹری ویٹو پاور استعمال کر کے کیوں کشمیر کے مسئلے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں؟ ان کے اپنے ذاتی مفاد ہیں. فلسطین پر اسرائیل کا ساری دنیا جانتی ہے ناجائز اور حرام قبضہ ہے، اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے. اقوام متحدہ میں فرانس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دیتا ہے، پیرس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دے گا، اور جتنے یورپی کنٹریز ہیں سب اسرائیل کے خلاف ہیں. ایک امریکہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حالانکہ یہ اسے خود پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے آج تک اسرائیل کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو بھائی آپ جب مینر سکھا رہے ہو دنیا کو، تو یہ آپ کے لیے کہاں گئے یار؟ کیا کریں؟ میرے پاس وہ تلوار کہاں ہے یار؟ وہ تلوار یہاں لا کے رکھا کرو. بھائی وہ کدھر گیا فہد؟ اس کا خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو. تلوار جو ہے نا ارتغل والی، بیان میں جب یہاں لا کے رکھا کرو، وہ بڑی خاندانی تلوار ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کے خوف سے قانون کو فالو کرتا ہے وہ سب سے پہلے قانون کس پر اپلائی کرے گا؟ اپنے اوپر. سب سے پہلے اپنے اوپر فٹ کرے گا. وہ ایک فیکٹری میں ہمیں بلایا بیان کرنے کے لیے کہ جو ملازمین ہیں یہ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ڈمکانا کر رہے ہیں، ان کو قرآن کی آیتیں سنائیں. میں نے بیان کیا ویل للمطففین، جو تنخواہ پوری لیتے ہیں، کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے یہ عذاب رکھا. پھر جو مجھے لے کر گئے تھے، میں نے کہا سیٹھ صاحب کو بھی ایک بیان میں نے کرنے ہیں کہ جو کام پورا لیں اور تنخواہ ٹائم پہ بولو بھائی نہ دیں. یہ آیت ان کے لیے بھی ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. گورا بھی کرے گا، گورا دیکھو معاملات میں ایک نمبر ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اس لیے ایک نمبر ہے کہ اس کو پتا ہے کہ حقیقی معنوں میں بزنس ایک نمبری کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں دو نمبریاں اس لیے ہیں، ابھی نچوڑ لو، کل کی کل دیکھی جائے گی، اور اس سے اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنا امیج بھی خراب کرتے ہیں. لیکن یہی چیز اگر ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا، ٹیشو پیپر مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے، ہم صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں پیاس سے شہید ہو رہے ہیں بھائی، پانی لے کر گئے دوسرے نے، یہ وہ عرب ہیں
وہ عرب جو جن میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, جن کو کسی کا باپ بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتا تھا, صحیح ہے نا, ایسے جہالت کے گھوڑا آپ کا آگے نکل گیا تو تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکلا کیوں ہے؟ اس پہ قاتلانہ لڑائیاں ہوتی تھی. کیا ایک امی نے, ایک وہ پیغمبر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, کیسی ان میں ایک جو ہے نا آگ بھری ہے ان میں کہ ادھر میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, شدید پیاس لگ رہی ہے, دوسرے نے پانی مانگا تو کہہ رہے ہیں اس کو پلا دو, مجھے بعد میں نہیں پیوں گا, ان کو پلاؤ پہلے. یہ کون سی ورک شاپ کرائی تھی بھائی انہوں نے؟ اور انہی کنٹریز میں جو بڑے دیانتدار بنتے ہیں, جو تھینک یو بات بات پہ, ذرا آپ ان پہ غربت مسلط تو کر کے دیکھو جو غربت ہمارے یہاں ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا؟ آسٹریلیا میں گیا ٹیشو پیپر, بولو بھائی, چینا جھپٹی ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں. تو پیٹ بھرے ہوئے آدمی کے اخلاق کا اعتبار نہیں ہوتا. بھوکے ننگا ہو پھر آدمی کسی دوسرے کو ترجیح دے, پھر پتہ چلتا ہے آپ کے اندر کتنا دم ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ پیٹ جب تونے بھری ہوئی ہوتی ہیں, پھر یار تھینک یو چلتا ہے, بہت چلتا ہے. وہ ان سب کی پیٹ بھرے ہوئے ہیں بھائی, اتنا اللہ نے وسائل دیے ہیں, اب مسکرا کے بات ہی تو کرنی ہے نا, اور کیا رہ گیا, تو کر لیتے ہیں تھینک یو, پھڈے بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, گھر میں 40 دن کھانا نہیں پکتا, روٹی نہیں ہے, بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں, ام سلمہ سے, اور کہہ رہے ہیں بچے بھی لے آؤ. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. نبی کی سنت پہ آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں, جو شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. یہ ظرف آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا. یہ گھٹیا پن جو ہمارے معاشرے میں آیا ہے نا, کہ ماں باپ اپنی اولاد کو روک رہے ہیں کہ اس پہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے. خدا کی قسم, اخلاق, بدترین اخلاق کی اس سے بدترین مثال نہیں ہو سکتی. اور یہ پورے یورپ میں ہے, پورے امریکہ میں ہے, کہ پیرنٹس بچہ نہیں پیدا ہونے دے رہے کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا پڑے گا, خرچ. کیا مینرز بھائی, کیا مینرز ہے یہ یار؟ اپنی اولاد پہ آپ خرچ کرنے کے لیے کہ یار خرچ نہ کرنا پڑے, نسل کیا کر رہے ہیں, کیا فائدہ غریبوں کو کھانا کھلا کے؟ تو یہ مینرز وینرز کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, صحیح ہے نا, سب بکواس ہے. میں پھر وہ مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست کی کال آئی, کہنے لگے یہاں میرے جو والدین ہیں نا, میں ان کو علاج کے لیے کینیڈا لے کر آ رہا ہوں, کیونکہ یہاں علاج بہت اچھا ہے, بوڑھوں کی بڑی کیئرنگ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ گھڑی رکھو سامنے یار. بوڑھوں کی کیا ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے بوڑھوں کے ساتھ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک, 10 منٹ رہ گئے, اذان میں 10 منٹ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک, بولو بھائی, نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ پاکستانی ہو, اتنے پیسہ خرچ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو علاج کے لیے کینیڈا بلا رہے ہو, کیا کسی کینیڈین میں دم ہے؟ نہیں آ رہی بات. کیسے سمجھائیں. وہ امریکہ کی پولیس والا ایک آیا ہوا تھا, وہ بھی چلا گیا یار. میں نے کہا کسی کینیڈین میں یہ دم ہے کہ اتنی تنخواہ میں, محدود تنخواہ میں, اپنے بوڑھے باپ کو ایک غریب ملک سے اٹھا کے امیر ملک لا کے لاکھوں روپے خرچ کرنا اس کے علاج پہ, اس لیے کہ علاج یہاں, بولو بھائی, اچھا ہوتا ہے. اور میں نے کہا جو نرس آپ کے ابا کا اچھا علاج کرے گی, یعنی ایٹیٹیوڈ, اس کا علاج تو ڈاکٹر کرے گا, جو اچھا سلوک کرے گی, آپ کو پتہ ہے یہاں نرسیں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. جو نرس یہاں ہاسپٹل میں آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, اس سے میری طرف سے ایک سوال پوچھنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال کیا, ایکسکیوز می ضرور کہنا, کیونکہ مینرز بھی کوئی چیز, بولو بھائی, ہر بات کے آخر میں تھینک یو اور پہلے بھی پلیز. مینرز ہیں بھائی, مینرز یہ ٹوپی ڈرامے میں ہونے چاہیے, یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے یہ. اور یہ بھی ایک انگریز کی اچھی صفت ہے کہ چلو بات تو تمیز سے کرتا ہے نا, یہ کوئی بری صفت نہیں. آپ کے اچھا مینرز گئے تیل لینے, تو ہمیں بھی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم تمیز سے بات نہیں کرتے, یہ بڑی بری بات ہے. تو لیکن اتنے سارے مینرز لگا کے بھی نا بھائی ہم پھر بھی ان سے
اچھے ہیں. ہمارا پاکستانی کینیڈین اپنے ابا کو علاج کے لیے کہاں لے کے جا رہا ہے, بھولا نہیں ہے وہ ابا کو. تو میں نے کہا اس نرس سے پوچھنا, پلیز ایکسکیوز می, مفتی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ جو یہاں میرے ابا کے ساتھ اتنی خدمت کر رہی ہیں, اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرایا آپ نے؟ پہلے تو اپنے ابا کا حق ہے, دوسرے ابا بعد میں. تو آپ کو چاہیے جاب چھوڑو, گھر میں جا کے اپنے ابا کو گھر میں رکھو. وہ کہہ سکتی ہے کہ اولڈ ہوم میں وہ زیادہ سیو ہیں, زیادہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور بھائی بوڑھے کو سب سے پہلے ایک وحشت دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اس کے ساتھ کوئی آ کے اس کی سنا کرے, اس کے ساتھ بیٹھا کرے. اس کی اہمیت اور ضرورت بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں جہاں اولاد کو نعمت قرار دیا, پوتوں نواسوں کو بھی نعمت قرار دیا ہے کہ بڑھاپے میں وہ بھی آپ کی تنہائی دور کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے جا کے پوچھنا, اگر وہ اپنے ابا کو بھی فری پھوکٹ میں اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے, کینیڈا کے لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں مان لوں گا, میں نے کہا ان کی فضیلت پر ایک بیان کروں گا. اور یہاں جو نرس آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی تھی, جس کی وجہ سے آپ اس کو وہاں لے کر گئے ہیں, اس سے پوچھو جتنا گندا سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہو, کیا گھر میں اپنے ابا کے ساتھ ابا کو بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گی بھائی میں جاب ہی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اپنے بوڑھے باپ کو کھلا سکوں, اولڈ ہوم میں جمع کرنے کی نوبت نہ آئے. میں نے کہا یہ نرس جنت میں جائے گی, وہ اتنا اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گی. کیسے سمجھائیں بھائی, میرے پاس اردو میں اس سے زیادہ اچھا سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. تو یہ موٹیویشن یہ جو مصنوعی موٹیویشن ہوتی ہے نا, اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے خاندانی موٹیویشن وہ ہے جو کس نے کی ہے؟ قرآن نے. اور بھائی جنت ملے گی جنت. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا, رونے لگے. کسی نے پوچھا موت کے خوف سے رونے؟ فرمایا نہیں, خدا کی قسم نہیں. فرمایا شدید گرمی میں جو اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اور پیاس سے زبان خشک ہو جاتی تھی, وہ لذت اب ہمیشہ کے لیے, یعنی خدا کو راضی کرنے کا بھی تو ایک مزہ ہے نا, وہ مزہ اب ہمیشہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ختم. اتنی قربانی کہ شدید گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا انٹروڈکشن کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے, اور اس کا حق سب سے زیادہ, اور اس سے محبت کرنے کا حکم. تو اتنی محبت اللہ سے ہو گئی ہے کہ جنت کے مقابلے میں, وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ بھوک اور پیاس کیا لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے. تو جس قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے میرے بھائی, وہ کیسی انسانیت کی خدمت کرے گی؟ وہ بے لوث ہو کے خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کو کوئی دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے. تو سب سے بہترین موٹیویشن کس کی ہے؟ قرآن کی. آج ایک آدمی آیا